بعض اوقات تمام کوشش کے باوجود ایک قدم بھی تعلق کی طرف نہیں جا پاتا، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے اور اس مقصد کی طرف پیش رفت ہو جاتی ہے۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا پر اور رضا پر منحصر ہے، اور جد و جہد یا ہماری کوشش ایک نیت کی حد تک ہے اور آگے اس میں کوئی دم نہیں۔ آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے اور اس کا جواب بھی ٹھیک ہے۔ خیال کی یہ دقتیں جو پیدا ہوتی ہیں، یہ اس قوم کو ان ایام میں اور ان حالات میں ہو رہی ہیں، ورنہ تو تعلق بھی فارمولے کے ساتھ تھا۔ اب وہ فارمولہ نہیں چل رہا۔ تعلق اللہ تعالیٰ خود بخود عطا کرتا ہے۔ کوشش سے بھی کبھی یہ مل جاتا ہے، کبھی کبھی راہیں آسان ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی محنت کے باوجود راہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اصل میں ایک چیز پہ آپ غور کریں کہ یہ دور اور یہ ایام عام دور اور عام ایام نہیں ہیں، کہ جس طرح کے تاریخ میں چلتا آ رہا ہے کہ عام دور اور عام ایام ہوتے ہیں، یہ وہ واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ ذرا مختلف ہے۔ عین ممکن ہے کہ جس انسان سے بڑا کام لیا جانے والا ہو اسے عمل سے روک دیا جائے، مثلا یہ کہ یہ آدمی کسی کام کے لیے مناسب ہے اور اس کام کا ماحول ابھی پیدا نہیں ہوا، تو اس آدمی کو ہو سکتا ہے کہ ابھی انفیشینٹ بنا کے یہاں رکھ دیا جائے۔ عین ممکن ہے۔ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کنزیوم ہونے سے بچا دے اور اسے الگ کر کے ریزرو کر دے۔ یہ عین ممکن ہے۔ عین ممکن ہے کہ آگہی میں جو دشواری ہو رہی ہے وہ یقین میں بہتری کا باعث بنے۔ عین ممکن ہے کہ اس دور میں آگاہ ہونے کے لیے اور زیادہ عین ممکن ہے کہ اس دور میں آگاہ ہونے کے لیے زیادہ یقین درکار ہو۔ عین ممکن ہے کہ جن لوگوں کو آگہی عطا ہو رہی ہے یا عطا ہوگی ان لوگوں سے بہت بڑا کام لیا جانے والا ہو۔ عین ممکن ہے کہ ان لوگوں کی آگہی اور ان کا یقین انشیکبل ہو۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آئے کہ لوگوں کو ان کے اعمال کا جائزہ لینے کی صلاحیت عطا ہو جائے۔ ایسا ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سارے کا سارا بلیک آؤٹ نہ ہو کہ پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں، شاید کچھ لوگوں کو یہ واقعہ سمجھ آ جائے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کو زندگی میں ہی پتہ چل جائے کہ مالک راضی ہے کہ مالک راضی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو ایک ملت واحدہ بننے کا حکم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ غریب آدمی اپنے آپ کو بدقسمت سمجھنا چھوڑ دے، اور ہو سکتا ہے کہ امیر آدمی دولت کو چھوڑ دے۔ یہ ہو سکتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی باتیں جو ان حالات اور ان دنوں میں ہو سکتی ہیں ان کا اچھی طرح انتظار کیا جائے۔ اس لیے آپ کے مشاہدات یا مراقبہ نہ کھلنے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، یہ جو آپ آگاہ نہیں ہو رہے، مراقبہ نہیں ہو رہا، تو آگاہ ہونے کے لیے تو مراقبہ ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے۔ مراقبے کا مطلب ہے اپنے آپ میں غوطہ زن ہو جانا۔ جب ذکر کیا جائے اور مراقبہ کیا جائے تو آپ آگاہ ہو جاتے ہیں۔ آگاہ ہونے کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ اس آگہی اور حال کے درمیان کافی ٹائم ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ میں آپ کو مختصر بات سمجھا رہا ہوں کہ مثلاً آپ آگاہ ہو گئے، آگاہ ہونے والے کے سر پر ایک تاج آ گیا کہ تمہیں یہ واقعہ ملے گا، یہ ذمہ داری سونپی جائے گی، لیکن یہ واقعہ کب ہوگا؟ مراقبے کا جو مشاہدہ ہے اس کے وقت کا یقین نہیں ہوتا، اور یہاں پر ٹرانزیشن میں دیر لگ جاتی ہے۔ اس لیے آپ اپنا ایک ٹرینڈ مقرر کریں اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کو اس کے اعمال کرنے دیں جیسے وہ کر رہا ہے۔ آپ صرف رضا کا یا راضی ہونے کا وظیفہ شروع کر دیں تو بہت جلدی اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرمائے گا۔ یہ راضی کرانے کی نہیں بلکہ راضی ہونے کی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل میں آپ لوگ ناراض ہیں۔ اللہ کا سنا تھا کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن ابھی تو آپ لوگ ناراض ہیں۔ آپ بندہ ہو کے بھی راضی نہیں ہوئے اور وہ خدا ہو کے راضی ہوگا تو کب ہوگا؟ ابھی آپ لوگوں کے اندر نارضامندیاں ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اس لیے آپ بار بار دل سے ایک بات طے کر لو کہ یا اللہ ہم جیسے ہیں ہم راضی ہیں۔ راضی وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنے حالات میں امینڈمنٹ نہ کرے۔ راضی کون ہوتا ہے؟ جو نہ کچھ نکالنا چاہے اور نہ اس میں کچھ ڈالنا چاہے، اسے کہتے ہیں راضی۔ مثلا گھر، حالات، واقعات اور سامان، نہ اس میں کوئی چیز شامل کرنے کی تمنا ہو اور نہ اس میں سے کچھ نکالنے کی تمنا ہو۔ راضی کون آدمی ہے؟ جو زندگی میں نہ اضافہ کرے اور نہ اس میں کوئی کمی کرے۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے راضی ہونا۔ آپ اپنے آپ کو نہ چھیڑیں اور اپنے پاس سے اپنا احترام کرتے ہوئے گزر
گزر جائیں آپ بہت اچھے ہیں. اپنے آپ کو اتنا سا قبول کر لیں تو بس کسی کو برا کہنا چھوڑ دیں، اور اپنے آپ کو برا کہنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو وکٹم کہنا چھوڑ دیں، مظلوم کہنا چھوڑ دیں. یہ ظلم نہ کریں، اپنے آپ کو مظلوم کہنا بند کر دیں. اپنے آپ کے پاس سے تھوڑا سا غیر جانبدار اور اجنبی بن کے گزر جائیں اور اس کو سلام کرتے ہوئے راضی کر لیں. اپنی زندگی پر خود راضی ہو جائیں. ایک اور راز بتاتا ہوں، آپ کا اللہ مساوی ہے آپ کی زندگی. کیا آپ اللہ پر راضی ہیں؟ اپنی زندگی پر راضی ہونا اللہ پر راضی ہونا ہے. چھوٹی سی زندگی ہے آپ کی، اس پر راضی ہو جائیں. آپ تو بچوں پر راضی نہیں ہیں، بچوں کے باپ پر راضی نہیں ہیں. آپ ہیں کون لوگ؟ آپ تو کسی شے پر راضی نہیں ہیں. خدا کیا ہے؟ تمہاری زندگی، لٹل اسپین آف ہیومن لائف. آپ اس پر راضی ہیں؟ آپ نے اس پر راضی ہونا تھا. خدا کوئی ایلین فورس نہیں، خدا شامل حال ہے بلکہ خالق حال ہے. اس پر راضی ہونا تھا. آج سے ہو جاؤ. نہ زندگی میں اصلاح کرنے کی خواہش رکھو، اسے بیٹر نہ کرو، اسے سپر نہ بناؤ، اسے کوئی چمک نہ دو، اسے ایز اٹ از رہنے دو. بس راضی ہو جاؤ. ہم کیسے اس پہ راضی ہو جائیں؟ میں بتاتا ہوں کہ آپ اس پر کیسے راضی ہو جائیں. زندگی جو ہے یہ آپ کے لیے مبہم لفظ ہے. اگر زندگی کا معنی آپ کی بیوی ہو تو کیا آپ اس پر راضی ہیں؟ اگر یہ اپنی غلطیاں دور کر لے تو میں راضی ہو جاؤں گا. تو مبارک ہو، فیصلہ ہو گیا. تو آپ ان پر راضی ہیں جن کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور ان واقعات کے ساتھ راضی ہیں جو آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں. اب آپ بچوں کے ساتھ راضی ہو جائیں، بچوں کی حرکات کے ساتھ راضی ہو جائیں. آپ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان سب کو دل سے معاف نہ کر دیں. معاف کرنے کے بعد ہی انسان قبول کر سکتا ہے، اور وہ آدمی معاف نہیں کر سکتا جس کو اپنے لیے معافی مانگنے کی توفیق نہ ہو. تو معاف کرو تاکہ تمہیں معاف کر دیا جائے. جو میں نے آپ کی زوجہ محترمہ سے آپ کے بارے میں فکرہ سننا تھا، بائنا وہی آپ نے کہہ دیا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہی فکرہ انہوں نے کہنا تھا، حالانکہ اس نے نہیں کہا. یہ فکرہ وہ کہہ سکتی ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں. یہ آئینہ ہے جو آئینے کے روبرو ہے. اگر آپ اس پر راضی ہو جائیں تو آپ کی زندگی آپ پر راضی ہو جائے گی. تو یہ آئینہ آئینے کے روبرو ہے، کوئی اس میں غیر نہیں ہے. زندگی زندگی کے روبرو ہے، زندہ زندگی کے روبرو ہے. آئینہ آئینے کے سامنے ہے. آپ جیسے حرکت کر رہے ہیں آئینے میں، وہ ویسے حرکت کر رہی ہے. زندگی اور آپ کے تعلق کا نام ہے اللہ. اس کو مان لو. آپ اس طرح لطف پیدا کر لو. اب یہ الگ بات ہے کہ رانجھا معبود کے حساب سے اس رنگ میں آیا ہے. یہ کہانی اور ہے کہ سوہنا کس رنگ میں آیا. جس رنگ میں وہ آیا وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اصل میں تو وہی ہے کل والا. اصل میں کیا ہے؟ وہی واردات، لیکن اب اس رنگ میں آیا ہے. اب اس رنگ میں بھی قبول ہے. سبحان اللہ. اس رنگ کے علاوہ کسی رنگ میں آ جائے تو ہمیں منظور ہے. وہ جو کھیل کرے ہمیں منظور ہے. اللہ کو جاننا اس طرح بڑا آسان ہے. اس راستے میں بڑا سنگ مل جاتا ہے، بڑی سنگت مل جاتی ہے، بڑے لوگ مل جاتے ہیں، بڑا گروہ مل جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو جاننا کتنا آسان ہو گیا. زندگی کو مان لو، اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو مان لو، اپنے بیوی بچوں کو تسلیم کر لو. آپ کیسے انسان ہیں کہ اپنے آپ کو بھی نہیں مانتے؟ پھر آپ کس کو مانتے ہیں؟ آپ نے گرد و پیش کی کوئی اصلاح نہیں کرنی کہ ایسے کر دیں یا ویسے کر دیں. بس وہ جیسے ہیں انہیں آپ ایز اٹ از تسلیم کر لیں. بس سمجھو کہ آپ اللہ کو مان گئے. پھر جب مان جائیں گے تو کیا ہوگا؟ میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوگا. پھر آپ کو آگہی کے اندر داخل کرا دیا جائے گا اور آپ آگاہ راز ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے اپنا کیوں زندہ رکھا کہ ایسے کیسے ہے تو پھر آگہی نہیں ہوگی. آگہی صرف تسلیم کا انعام ہے. کرامت یقین کا حصہ ہے. کرامت کسی عمل کا کبھی نتیجہ نہیں ہو سکتی. آپ یقین پیدا کریں. خدا کے بندو، اپنے ہونے کا یقین پیدا کر لو. اپنے یوں ہونے کا یقین کر لو، اور جو آپ کی ویل بینگ ہے یا سو بینگ ہے جیسے آپ ہیں اسے مان لیں. اس میں آپ کوئی امینڈمنٹ نہ چاہیں. آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم اس میں کوئی اضافہ نہیں چاہتے، اس میں کوئی کمی نہیں چاہتے. اگر اللہ دوبارہ مجھے زندگی دے تو میں پھر یہی زندگی بتاؤں گا. میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ کائنات 1 گھنٹے کے لیے ہینڈ اوور کر دے، 2 دن کے لیے ہینڈ اوور کر دے تو 2 دن کے بعد اس کائنات کو جوں کا توں چھوڑ دے. یہ ہے اللہ کا بندہ. اس کی کیا نشانی ہے؟ اس میں اپنی طرف سے وہ کوئی اضافہ نہ کرے. یہ کائنات جیسے چل رہی ہے اسے ویسے ہی چلنے دے. بس یہ رضا کا راز مل گیا. اس طرح بچت ہو جائے گی. بچت کی راہ بہت زبردست راہ ہے. یہ خاص آگہی کی راہ ہے.
آگہی کس بات کی؟ اپنے ہونے پر رضامندی کی۔ سب سے بڑا علم یہی ہے۔ علمیت کوئی علم نہیں۔ علم کیا ہے؟ حقیقت کو جاننا اور علمیت کی بات نہ کرنا، بس صرف حقیقت کو جاننا ہے۔ زندگی میں اگر کوئی حادثات ہوئے یا ایسے واقعات ہوئے تو لگتا ہے کہ زندگی میں بڑا ظلم ہوا، اب کیا کیا جائے؟ آپ یہ کہیں کہ ہم راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتا ہے کہ میرے کیے ہوئے پر، میری دی ہوئی زندگی پر اس بندے کی رضامندی ہے تو وہ اپنی رضا عطا فرماتا ہے اور آپ کی زندگی آپ کے لیے پورا سکون بن جاتی ہے۔ اپنی زندگی کو سکون بنا لو، اپنے فیصلوں کو دوبارہ فیصلے میں نہ رکھو۔ یہ میری نصیحت یاد رکھ لینا۔ کیا کہا؟ کیے ہوئے فیصلوں کو دوبارہ فیصلوں میں نہ رکھو۔ روئے ہوئے واقعات پر دوبارہ رونا نہ شروع کر دو۔ گزرے ہوئے کو دوبارہ گزارنا نہ شروع کر دو۔ ہو چکنے والی بات کو ہو جانے دو، ختم کرو۔ اب نیا سفر شروع کر دو۔ یہ رضامندی کا سفر ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ چڑیا کی آواز کے ساتھ ہی آگہی عطا فرما دے۔ آپ کو دانائی چاہیے اور آگہی چاہیے تو یہ کہیں کہ یا اللہ ہمیں بتا۔ اللہ نے زندگی دی ہے، بینائی دی ہے، آنکھیں دی ہیں، اب اور کیا چاہیے؟ نظر کا تمام سفر، نگاہ کا تمام سفر جو ہے، اس تمام سفر کے پس منظر اور پیش منظر میں ایک منظر ایسا آ جائے جہاں نگاہ کہے کہ اس کے بعد مجھے آنکھ کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو آپ نے وہ دلکشا منظر پا لیا۔ بس پھر سمجھو کہ راز کا سارا سفر ختم ہو گیا۔ وہاں پر نظاروں کا سفر مکمل ہو گیا۔ کہاں پر؟ جہاں پر ایسا منظر دیکھ لیا کہ اس کے بعد دیکھنے کی تمنا نہیں ہے۔ ایک ایسا واقعہ دیکھ لیا کہ اب اور واقعہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایسی دعا منظور ہو گئی ہے کہ اس کے بعد دعا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک مقام دیکھنا ہوتا ہے۔ اس مقام پر جا کر بڑے سے بڑے بند دماغ کھل جاتے ہیں۔ وہ کون سا مقام ہے؟ جہاں انہونی ہو جائے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انہونی کا ہونا، جو ہے یہ تیرے ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ وہاں تک پہنچو۔ زندگی کو بار بار پریشان نہ کرو، بلکہ ایک ہی بار تسلیم کر لو۔ کیا زندگی پر راضی ہو گئے؟ جو زندگی پر راضی ہو گیا اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ دعا یہ کرنی ہے کہ جو بندہ زندگی پر راضی ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنے بندے راضی رکھے۔ کیا دعا کی ہم نے؟ یہ میں سارے لوگوں کی موجودگی میں دعا کر رہا ہوں۔ یا اللہ ہم سب لوگ اعلان کرتے ہیں کہ ہم تیری دی ہوئی عنایت کی ہوئی زندگی پر راضی ہیں، اور جو آدمی تیری دی ہوئی زندگی پر راضی ہے، تیرے دیے ہوئے حوادث اور مہربانیوں پر راضی ہے، اس پر اپنے بندوں کی مہربانی قائم رکھ۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے بندوں کی مہربانی سے محروم نہ کرنا۔ اس کے اپنے بندے کون ہیں؟ عباد الرحمن، جو اس کے بندے ہونے کے نام سے منسوب ہیں۔ ان کی مہربانی سے ہمیں محروم نہ کرنا، اپنی نوازشات سے محروم نہ کرنا، ہمیں ہمارے اعمال کی کمزوری سے نہ جانچنا، ہمیں ہمیشہ کے لیے تعلق دے دے۔ اگر ہم کمزور ہو جائیں تو معاف کر دینا، کیونکہ تو اللہ ہے۔ ہمیں استقامت مشکل ہے، تجھے تو مشکل نہیں ہے، تیرا تو نام ہی استقامت ہے۔ اللہ تو استقامت والا ہے، اور انسان کسے کہتے ہیں؟ استقامت کی کمی والا۔ اس لیے تو انسانوں میں رحمان ہے، کیونکہ تو تبدیلیوں میں غیر مبدل ہے۔ یہاں یہ مقام پیدا ہو جائے کہ تمہارا تبدیل ہونا ممکن نہ رہ جائے تو سمجھو کہ قطرے اور ذرے میں وہ آ گیا۔ جب تمہارے اندر ایسی استقامت پیدا ہو جائے تو تم نفی سے اثبات میں داخل ہو جاؤ گے۔ کب؟ جب اثبات پیدا ہو جائے، نفی اثبات کا پانی مل جائے تو بدلنے سے غیر بدلنا آ گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نصیب کرے۔ یہ ہو سکتا ہے خدا آپ کو تبدیلیوں کے اندر سے ایک اٹل چیز دے دے اور غیر تبدیل ہونا بنا دے۔ آپ جس حالت میں اب بیٹھے ہیں اس حالت میں آپ اللہ کے روبرو پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی کرے، ماں باپ بھی راضی ہوں اور اولادیں بھی۔ اس وقت کسی اور بات کی آرزو نہیں ہے، بلکہ تیرے فضل کی آرزو ہے، تیری رحمت کی آرزو ہے۔ ایک خاص چیز کی آرزو ہے کہ جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس کا جلوہ ہمیں ضرور دکھا۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ ادروائز ہمارے حقوق میں شامل ہے، اور یہ حقوق بامانی تقاضا ہے۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اپنے حوالے سے کرانا، تاکہ ہم یہ جلوہ بھی دیکھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ طور اور کلیم کے جلوے دکھا، لیکن یہ تو دکھا۔ یا رب العالمین ہماری اتنی ہی دعا ہے۔
آپ کو بات سمجھ آئی؟ اللہ مہربانی کرے، چھوٹی سی زندگی ہے، دنیا تو ہم پر راضی نہیں ہوئی، ہم ہی راضی ہو جائیں۔ لوگ تو تنقید کرتے ہی رہتے ہیں، ہم ہی راضی ہو جائیں، اور پھر جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ اس بات کا فیصلہ یہاں سے ہو جانا چاہیے کہ آپ راضی ہیں، لوگوں کے مشوروں سے الگ ہو جائیں، بس اللہ کو راضی رکھنا، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا، اللہ آپ کو راضی رکھے۔ آپ لوگوں پر راضی ہیں تو سمجھو کہ لوگ آپ پر راضی ہیں، گلہ کرنا چھوڑ دو، رنجش کرنا چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ بے حس ہو جاؤ، بلکہ اللہ کے لیے کرو۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ خالق ہو کے نہ ماننے والے کو کیسے برداشت کرتا ہے، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، بس یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اور اللہ والے بھی کر سکتے ہیں۔ اسے اگر کہیں کہ نہ ماننے والے کو کھانا دیتے جا رہے ہو، اس کی روٹی تو بند کرو، تو وہ کہے گا کہ اس کا کھانا بند نہیں کرنا، میرا نام اللہ ہے، وہ نہ مانے تب بھی ہم کھانا دیں گے۔ اگر آپ اللہ والے ہیں اور کوئی نہ مانے تب بھی اس کا دانہ پانی بند نہ کرو، اس کو دیے جاؤ، بس یہ ہے آپ کی دلائی۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی رشتہ دار ناراض ہو جائے تو اس کے سورسز اور ریسورسز بند نہ کرنا، بس جو چیز اس کو فیڈ کرنے والی ہے اس میں کمی نہ آئے۔ بعض دفعہ ایک بات سے کتنے ہی فاصلے طے ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات کتنے ہی قریب رہنے والی اشیاء کتنی دور ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ کتنا ہی قریب کا نام اجنبی ہو جاتا ہے۔ پہلے اس نام سے آپ کی پہچان ہوتی تھی، اب وہ نام اجنبی ہو جاتا ہے، صرف اجنبی ہو جاتی ہے۔ بس یہی انسان ہے، یہ ہجوم سے نکلتا نکلتا عین تنہائی میں جا پہنچتا ہے۔ ہجوم قافلہ بنتا بنتا آخر ایک دن تنہائی میں پہنچ جاتا ہے، شاہراہوں سے ہوتا ہوتا ایک بند گلی تک پہنچ جاتا ہے۔ کیسے پہنچا یہ پتہ نہیں چلتا۔ اس سفر کا ضرور کوئی نہ کوئی ادراک رکھنا چاہیے۔